रब करे तेरा नसीब चमकता दिखाई दे, रब करे तेरा नसीब चमकता दिखाई दे, आंखें जो बंद करें तो मदीना दिखाई दे, सजदा जहां करें वहां काबा दिखाई दे, और उठें जो आंखें तो गुंबद खिजरा दिखाई दे। आमीन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम दुआ और दवा में दिली खैर मकदम करता हूँ। इस प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और दुआ से मुतालिक जो भी आपके सवालात हैं उनके जवाबात हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे हैदराबाद के दूसरे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब। मुफ्ती साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में, और मैं चाहूँगा कि शुक्रिया तमहीदी कलमात बयान फरमाएं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दुआ अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बारियाबी हासिल करता है, उसकी बारगाह में अज्ज़ व नियाज़ और अपनी नियाज़मंदी पेश करता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आलिजाह में अपनी गुजारिशात, अपने मारूज़ात और अपनी दिल की बातें बयान कर सकता है, और इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को खुली इजाज़त अता फ़रमाई है। ना इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर फरमाया, ना चंद बंदों को उसके लिए ख़ास किया, बल्कि सारे बंदों के लिए दुआ की इजाज़त है और हर वक्त बंदा दुआ कर सकता है। दुआ का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, चंद मखसूस अवक़ात ऐसे हैं जिनमें दुआ की कबूलियत के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोई ऐसा वक्त नहीं रखा गया जिसमें दुआ नहीं की जा सकती, बल्कि हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह और हर मकाम से अल्लाह की बारगाह में दुआएं की जा सकती हैं। और ये अल्लाह के बंदों के लिए बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ी दौलत है कि वो अपने खालिक हकीकी से किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी वक्त रब्त करके अपनी गुजारिशात और मारूज़ात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर सकते हैं। और इस मौके को गनीमत जानते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। कुरानी दुआओं का अहतमाम करें। कुरानी दुआओं के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल व मासूर, आपसे मरवी जो दुआएं आई हैं अहादीस शरीफा में, उन दुआओं का अहतमाम करें। इसके अलावा सालिहीन और सलफ़ किराम से जो दुआएं मनक़ूल हैं उन दुआओं का भी अहतमाम किया जा सकता है। ये सारी वो दुआएं हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल व मुस्तजाब होती हैं। कुरानी दुआएं तो अल्लाह की जानिब से ही सिखाई हुई हैं और उसकी खुसूसी बरकत होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी और मनक़ूल जो दुआएं हैं वो दुआएं भी चूँकि वही ख़फ़ी से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले कलिमात हैं, इस वजह से उन दुआओं का भी अपना एक गैर मामूली असर होता है। इसके अलावा जो दुआएं सलफ़ सालिहीन से, बुज़ुर्गान दीन से और असलाफ़ किराम से मनक़ूल हैं, वो दुआएं भी अपनी जगह बड़ी तासीर रखती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि इन सारी दुआओं का अहतमाम करते हुए हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लो लगाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब तमहीदी कलमात के लिए। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? लखनऊ से बोल रहे हैं। अरे मौलाना साहब से हमसे बात करने के हमारे हार्मोन हो गए हैं, 2 साल से दवा कर रहे, कम नहीं कर रहे। कहाँ पे हो गए हार्मोन? लखनऊ से। जी, तो आपने इलाज वगैरह करवाया? हाँ, इलाज भी करवाया, पेशाब में भी गांठ पड़ गई है। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। कहाँ पे गांठ पड़ गई है? पेशाब में। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
جی مفتی صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے ان کی آپ؟ اس کے لیے ان کے لیے مشورہ یہ ہے جی کہ وہ یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، اس طرح روزانہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اپنے صحت یابی کے لیے، اور جو بھی صحت سے متعلق ان کے مسائل ہیں، پیشاب سے متعلق اور دوسری چیزیں، اس سلسلے میں دعائیں کریں۔ اس نیت سے پہلے 21 بار یا 51 بار فجر کی نماز کے بعد یہ یا شافی یا سلام کا ورد رکھیں، اس کے بعد دعا کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، ہم گنگاوتی کرناٹک سے بات کر رہے ہیں۔ حاجی رضی احمد۔ حاجی رضی احمد، ہاں یس جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہاں، ایک میری بیٹی ہے بڑی، اس کا نام ہے ملیکا، جی ملیکا عالیہ۔ ہاں اس کے رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اس کو آلریڈی شادی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا، اس لیے آپ پھر نیا رشتہ جڑانے کے لیے آپ کیا دعا درمند کرتی ہیں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ کوئی دعا ہو یا وظیفہ ہو بتا دیجیے آپ۔ رشتے کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت کریمہ کو جو ابھی بتائی گئی ہے، اس کو روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ حضرت میں جموں کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ حضرت میں پڑھا لکھا ہوں، ایم اے بی ایڈ کیا ہوا، میری گورنمنٹ جاب نہیں لگ رہی ہے، جی کوئی طریقہ بتائیں؟ بہت پریشان ہوں میں، گھر میں سب پریشان ہے میری وجہ سے۔ جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے آپ کا جواب لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب جو ہے مشورہ دیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی جاب لگے گی، ایسا ہمارا یقین ہے۔ جی مفتی صاحب کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے بھائی کی؟ گورنمنٹ جاب کی آپ جو کوشش کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، اس کوشش کا سلسلہ آپ جاری رکھیں، لیکن جب تک گورنمنٹ جاب نہیں لگتی اس وقت تک آپ کوئی اور مناسب جاب تلاش کریں اور وقتیہ اس سے آپ استفادہ کرتے رہیں۔ پھر جب گورنمنٹ جاب آپ کو لگ جائے گی اس وقت آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یا پھر جیسا آپ بہتر سمجھیں اپنے حالات کے حساب سے عمل کرتے رہیں۔ اور جاب کے سلسلے میں آپ ایک تو یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ اور شام عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا ورد رکھیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بمبئی سے جمال الدین بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا ہے حضرت کی یہ توبہ استغفار کا بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ توبہ استغفار پڑھنا چاہیے یا پورا توبہ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ؟ ٹھیک، اور چاش کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کا ٹائمنگ کیا ہے اور کتنے کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے بھائی کے سوالوں کے؟ استغفار ایک لفظ ہے جی جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت طلب کرنے کے لیے جو کلمات کہے جاتے ہیں وہ مختلف ہیں۔ شارٹ سے شارٹ اگر آپ کہیں گے تو استغفر اللہ کہیں گے،
استغفراللہ، یہ بہت مختصر ہے. اور آپ نے جو بتایا وہ بھی ہے اللہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کلمات استغفار احادیث شریفہ میں وارد ہیں، ان میں سے کوئی بھی استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں. کچھ مختصر ہیں، کچھ تفصیلی ہیں، کچھ اور زیادہ تفصیلی ہیں. مختصر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے. جتنے زیادہ مرتبہ پڑھیں گے اتنا بہتر ہے. اور اگر طویل استغفار پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے علاوہ کوئی اور طویل استغفار پڑھتے ہیں یہ بھی بہت بہتر ہے. کوئی بھی استغفار پڑھیں، لیکن بعض لوگ صرف استغفار 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 ایسا کہتے ہیں. ایسا کرنے سے استغفار کے کلمات ادا نہیں ہوتے. یہ تو نام ہے، استغفار یہ نام ہے استغفر اللہ کا. استغفار نام ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا. تو صرف استغفار کرنے سے، استغفار کہنے سے، لفظ استغفار کہنے سے مغفرت طلب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جو کلمات جیسے کہ بھی بتائے گئے ہیں مختصر اور طویل، ان کلمات کو ادا کرنے سے استغفار ہوتا ہے، یعنی اللہ سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں. جی. اس کے علاوہ جو دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ چاشت کی نماز کی رکعتیں، تو چاشت کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں اور اس کو ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنا ہے. اس کا وقت سورج اچھی طرح روشن ہو جانے اور سورج کی روشنی میں گرمی آ جانے پر ہے، یعنی 8:30 9 بجے کے وقت سے چاشت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے زوال سے پہلے تک. زوال کا وقت، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے زوال کا وقت ہوتا ہے، تو زوال سے پہلے تک چاشت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت کا اہتمام فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھی. اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بھی چاشت کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ جب فرض نمازوں کا حساب کتاب ہوگا اور بندے کی فرض نمازیں کم ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرشتوں سے یہ فرمائے گا کہ دیکھو اس کے اعمال میں اگر نفل نمازیں ہیں تو نفل نمازوں کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی پوری کر دو. اس طرح کہا جائے گا. تو فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور چاشت کی نماز بھی نوافل میں سے ایک نفل ہے، لہٰذا ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں. سے جی سوال پوچھیے اپنا. سوال یہ ہے میرا کہ میرا کئی سال سے مالی نقصان بہت ہو رہا ہے. جی مالی نقصان بہت زبردست نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان. جی تو یہ گنجائش میں تو اس کے لیے کچھ بتائیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے علی گڑھ سے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ اس سلسلے میں بھائی صاحب ایک تو 5 نمازوں کا اہتمام کریں، جی، اور ہر فرض نماز کے بعد، جن فرض نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان فرض نمازوں کے بعد فوراً، اور جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، سنتیں اور نوافل پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں: یا حافظ یا کریم، یا حافظ یا کریم. اس طرح ہر فرض نماز کے بعد اور سنتیں ہوں تو سنتوں کے بعد اس وظیفے کو 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھیں. اور جب وظیفہ ختم ہو جائے تو اپنے جو مقاصد ہیں، جس مقصد سے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا، جی، اس کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद से बात करें। सवाल पूछिए अपना। जी मेरे को दोनों बेटे हुए हैं, 19 तारीख 8वां महीना 2019। जी जी उनके नामा रखना है, आपको अच्छे से नामा बताइए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हैदराबाद से। जी मुफ्ती साहब, क्या नाम आप जो है तजवीज़ करेंगे? नाम के सिलसिले में ये जहन में रखें कि नाम मानवियत वाला होना चाहिए और जिसका माना बहुत अच्छा हो इस तरह नाम रखना चाहिए। इस सिलसिले में अहादीथ शरीफा में ये आता है कि सबसे अच्छा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है, यानी अल्लाह की तरफ निस्बत अब्दियत के साथ ये जो नाम होते हैं ये सबसे अच्छे हैं। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ़ार, इस तरह के नाम रखे जा सकते हैं। इसके अलावा अंबिया इकराम के नामों में से भी कोई नाम रख सकते हैं। अंबिया इकराम के जो मशहूर नाम हैं उनमें से कोई भी नाम आप रख सकते हैं। दो बातें आपके सामने आ गई, एक अब्द से निस्बत रखने वाले नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान वगैरह वगैरह, दूसरे अंबिया इकराम के नाम। इसके अलावा सहाबा इकराम के नामों में से भी कोई भी नाम रखा जा सकता है। तो आप गौर फरमा लें, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ़ार, अब्दुर्रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार, इन नामों में से कोई नाम ले लें, या अंबिया इकराम जो हैं अंबिया इकराम के नामों में से कोई नाम आप मुंतखब कर लें। इसके अलावा सहाबा इकराम के नामों की एक तवील फ़हरिस्त है, उन नामों में से कोई नाम आप ले लें। और अगर इसके अलावा कोई नाम अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर उसके माना वगैरह मालूम करने ज़रूरी होंगे। माना अगर मुनासिब हो तो नाम रखा जा सकता है, और अगर नाम माना मुनासिब न हो तो नाम नहीं रखा जा सकता। लेकिन अब्दियत से निस्बत रखने वाले जो नाम हैं, अल्लाह से अब्द की निस्बत रखने वाले, और अंबिया इकराम के नाम हैं और सहाबा इकराम के नाम हैं, इसको आप मुकम्मल तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि ये नामों के माने भी अच्छे हैं। साथ साथ इन नामों में चूँकि बुज़ुर्गों के नाम हैं, अच्छे नाम हैं, बड़े नाम हैं, इस वजह से इसमें बरकत और खैर भी होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती वाहिद अली साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? आजमगढ़ यूपी से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। वालेकुम अस्सलाम। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका? हम आजमगढ़ यूपी से बोल रहे हैं। हम मौलाना साहब से ये पूछना चाह रहे हैं, मौलाना साहब हमें टीवी पे आप ना सुनिए, टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, टीवी की आवाज़ हमने बंद कर दिया है। जी सवाल बताइए अब आप। सवाल मेरा ये है कि हम इन दिनों इतना ज़्यादा परेशान हैं, कर्जे में इतना ज़्यादा जो वो हो गए हैं परेशान कि कर्जे भी मतलब धीरे धीरे कट तो रहे हैं, मगर अभी भी जो है कुछ कर्जे बाकी हैं। हम मौलाना साहब से ये कह रहे हैं कोई छोटी दुआ हमें बता दें, हम लिख लें ताकि हमारे कर्जे ख़त्म हो जाएं। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो अपने रिश्तेदार हैं, पहले हम उनसे इतना अच्छे से बोलते थे, मिलते थे, अब समझिए वो लोग हमें एकदम छोड़ दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आजमगढ़ से मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगी बहन की आप? क़र्ज़ की अदायगी के सिलसिले में ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। इस तरह इस दुआ को 21 मरतबा या 51 मरतबा पढ़ें। फजर की नमाज के बाद पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो रिश्तेदारों की बात आपने बताई है उसके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और अल्लाह तबारक व तआला को उसके इन अस्माए हुस्ना से पुकारें, या मुईनु या करीमु, या मुईनु या करीमु। इस तरह आप उठते बैठते चलते फिरते जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, या फिर एक रोज़ाना 101 मरतबा इन नामों का विरद रखें, इस नीयत से कि रिश्तेदारों से मुताल्लिक़ आपका जो मसला है वो हल हो जाए इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं गोवा से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए। मेरा 2 सवाल है। मेरा बड़ा लड़का 15 साल का है जी। उसको नाक छुएगा, नाक को थोड़ा पकड़ेगा ना, उसको छींका आता है बार बार, कोई भी पकड़ेगा तो छींक आती है जी। और एक मेरा सवाल है, मेरे तो शोहर को बहुत आंख में बहुत तरास हो रहा है, उसको कुछ दर्द नहीं, बदन कुछ दर्द नहीं, तरास बैठा है वो, इसलिए भाई कॉल करे। शोहर को क्या शिकायत है? तरास हो रहा है इसको, जान में, दिल में, सब जान में तरास हो रहा है बोल रहा है वो, इसलिए भाई कॉल करे। अभी नहीं समझ नहीं पाया, शोहर को क्या हो रहा है? तरास हो रहा है, क्या आप बदन दर्द, आप पेट दर्द, सुबह हाथ पर दर्द बोला। ठीक है। और एक सवाल है, मेरे बड़े लड़के का नाम मोहम्मद जाफर है, उसका नाम अच्छा है जी, थोड़ा माना बताए। छोटे लड़के का यासीन है और बड़े लड़के का मोहम्मद जाफर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, तीनों सवालों के क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी, शौहर की जो परेशानी है, दर्द होता है और परेशानी होती है, तो इस सिलसिले में मशवरा ये है कि वो सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ें। सूरह फातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मिलाते हुए 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। पढ़कर अपने जिस्म पर दम कर लें और अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर लें। जहाँ जहाँ तकलीफ़ महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, बेचैनी हो रही है, जिस्म के उन तमाम मकामात पर फेर लें। और बच्चों के नाम जो बताए हैं, यासीन और जाफ़र, ये दोनों भी अच्छे नाम हैं। यासीन तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक है और जाफ़र अहले बैत के अइम्मा में से एक अज़ीम इमाम हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं, इमाम हुसैन के परपोते हैं। तो ये भी बड़ी बरकत वाला नाम है। यासीन के तो कोई माना वाज़ेह तौर पर बताए नहीं गए हैं। यासीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक है। उसके मुख्तलिफ़ किस्म के मानी बताए जाते हैं, लेकिन चूँकि वो हुरूफ मुक़त्ताआत में से है, लिहाजा उसके जो भी मानी रिवायतों में आए हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये बात तय है कि ये यासीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम गिरामी है, इस वजह से ये बड़ी बरकत वाला है। और जाफ़र अहले बैत के नामों, अहले बैत के अइम्मा के में से एक इमाम का नाम है, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम, और जाफ़र का माना है नहर। अब माना के क़त्अ नज़र, चूँकि अहले बैत के इमामों में से एक अजीम इमाम का ये नाम है, इस वजह से इस नाम में भी बड़ी बरकत होती है। जी मुफ्ती साहब, उनका एक और सवाल था कि इनके बेटे को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, अगर नाक पकड़ेगा तो छींकें आ जाती हैं, आने लगती हैं, तो कोई दुआ हो या कोई वजीफ़ा हो तो वो भी बता दें। जी, इस सिलसिले में उनको इलाज भी करवाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है या क्या है। इस सिलसिले में उनको इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। उसके अलावा वो रोज़ाना लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम 11 मरतबा पढ़कर दम करें और अपने चेहरे पर, नाक पर, चेहरे पर फेर लें। जी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सूरह 3 की आयत करीमा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती वाहिद अली साहब। कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक बीजापुर से बात कर रहा हूँ। आपको भी सलाम, खैर मुक़द्दम, आपका भी खैर मुक़द्दम। जी बहुत बहुत। मेरा एक सवाल है हजरत जी। मेरा बच्चा पीयू से सेकेंड साइंस में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? सेकंड ईयर में? हाँ, पीयू से सेकेंड साइंस में पढ़ रहा है बच्चा हुआ। और पढ़ाई की तरफ ध्यान है, खाली मोबाइल लेकर बैठता है, वो पबजी गेम खेल रहा है बस, और क्या भी कितना बोले तो मान रहा नहीं जी। इसके लिए वजीफा वगैरह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कर्नाटक से। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहिए? कोई दुआ या वजीफा वगैरह हो तो बता दीजिए, ताकि इनका बेटा जो है दिल लगाकर पढ़ाई करे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں آپ کو بچے کی طرف خصوصی دھیان دینا چاہیے اور بچے کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے، خاص طور پر پب جی گیم کھیلنے سے دور رکھنے کے لیے بچے کو دیگر کاموں میں مصروف رکھیں اور نمازوں کا اہتمام کریں. آپ خود نماز کے لیے جب جا رہے ہوں مسجد، اس وقت بچے کو بھی ساتھ لے جائیں، اور بچہ جتنا زیادہ دیگر کاموں میں مصروف رہے گا اتنا وہ اس گیم سے دور رہ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچے کو یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کو کام میں لائے اور اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دے، ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے دوست احباب کے ساتھ تعلقات رکھے اور ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارے. وظیفہ یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح اور شام ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں. فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں. اس کے علاوہ خالی اوقات میں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے دن بھر میں 101 مرتبہ درود شریف کا ورد رکھیں. سورہ بقرہ کی برکت سے اور درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بچے کا ذہن تبدیل ہوگا اور آپ بھی اپنے طور پر بچے کا ذہن موبائل سے ہٹانے اور خاص طور پر پب جی گیم سے ہٹانے کی اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس جواب کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں دہلی سے بات کر رہی ہوں. سوال پوچھیے اپنا. ہیلو. جی آواز آ رہی، سوال پوچھیے اپنا. ہاں جی ہاں جی. میرا ایک سوال ہے. ایک تو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جناور کاٹ کے میرے گھر میں لائے ہیں اور اس کی بوٹی بنا رہے ہیں. محترمہ دیکھیے سوالوں کی یہ خوابوں کی تعبیر سے کوئی بھی سوال نہ کیجیے، کیونکہ جو آپ دن بھر سوچتی ہے نا وہی خواب جو ہے آپ کو رات میں دکھائی دیتے ہیں. خوابوں کی حقیقت سے کوئی بھی وہ موازنہ نہیں کر سکتے. کوئی دعا سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ بتا دیجیے. ہاں تو ایک دعا مجھے پوچھنی بیٹے کے لیے. بیٹا کسی غیر مسلم لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بیٹا کیا کرنا چاہتا ہے؟ غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے، اب جواب سنیے اور مفتی صاحب جو جواب دیں اس پر عمل کیجیے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے دہلی سے. جی مفتی صاحب ان کے دوسرے سوال کی کیا رہنمائی فرمائیں گے، کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے؟ اس سلسلے میں جی آپ کے بیٹے کو یہ وظیفہ آپ بتائیں: اللہم اہدی قلبی، اللہم اہدی قلبی، اللہم اہدی قلبی. اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں اور دیگر اوقات میں درود شریف جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم کو جو شادی بیاہ کا معاملہ ہے یا زندگی کے دیگر امور ہیں شریعت کے مطابق انجام دینے چاہیے، اور انڈین لا کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں اپنے اسلامی شریعت کا بھی پورا لحاظ رکھنا چاہیے. اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو زندگی میں خیر اور برکت رہتی ہے. اور شادی ایک ایسا عمل ہے کہ شادی کے ساتھ انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، انسان کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. تو شادی کو اگر ہم غیر ضروری طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے کریں گے تو ہماری زندگی میں جو وبال آئے گا، ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آئیں گی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ویسے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی غیر شرعی اور ناجائز طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں. لیکن شادی تو ایک بہت بڑا قدم ہے جس کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ ہوش کے ناخن لیں اور بہت غور و فکر کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں یہ قدم اٹھائیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ حاجی ناصر بیگ بول رہا ہوں بریلی شریف سے. جی سوال پوچھیے. جی میری اہلیہ جو ہے
ان کے پیروں میں درد رہتا ہے اور پنجے میں سوجن سی آ رہی ہے. جی ہاں سوجن بھی ہو رہی. تو آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا, دوا دی؟ ڈاکٹر سے دوائی چلائی مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. جی گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے. جی تو اب دعاؤں پر بھی عمل کر کے دیکھ لیجئے, انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ کال کر چکے ہیں. تو مفتی صاحب آج جو جواب دیں اس پر عمل کریے گا یا کروائیے گا اپنی اہلیہ سے, تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ بریلی شریف سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے بھائی کی؟ علاج کا سلسلہ جاری رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اپنی اہلیہ کو یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس طرح روزانہ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں بھیا. جی سوال پوچھیے. ہمارا 3 سوال ہے. جی پہلا سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے میرے بیٹے کو بتایا تھا کہ جو ہے وہ سگریٹ پکار چھڑانے کے لیے شقاہم ربہم سرابا طہورا, تو 21 دن بتایا تھا میں نے اس کو پلایا لیکن کچھ فرق نہیں پڑا. اور دوسرا سوال یہ ہے, مجھے کوئی اور دعا بتا دیتے. اور دوسرا سوال یہ کہ میری اماں 70 سال کی ہیں, بہت بوڑھی ہیں, کمزور بہت ہیں, شوگر ان کو بہت رہتا 300 350, اور ہڈیاں بھی بہت کمزور ہے, پورے بدن میں ہر دم درد رہتا. دوا بالکل نہیں فائدہ کرتی ہے, کوئی دوا کہیں اور نقصان ہو جاتا ہے دوا کھاتی ہے. اور تیسرا میرا سوال ہے کہ میرے گھر میں کرایہ دار آتے ہیں لیکن رکتے نہیں بھیا, 2 مہینہ 1 مہینہ 3 مہینہ بس ایسے کوئی دعا بتا دیتے تو کچھ دن رہتے. تو ان کرایہ داروں کے ساتھ آپ کا عمل کیسا رہتا وہ بھی بتا دیجیے. بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا ہے کرایہ داروں کے ساتھ. اس کے باوجود بھی چھوڑ کے چلے جاتے وہ؟ ہاں وہ لوگ چلے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ لکھنؤ سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بچے کے سلسلے میں جو دعا بتائی گئی تھی اس کا سلسلہ آپ جاری رکھیں, اور یقین کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پوری پختگی اور استحکام کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. اور اگر بچہ پڑھ سکتا ہے تو بچے کو بھی اسی طرح پڑھنے کے لیے بتائیے. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ یا ہادی یا سلام, یا ہادی یا سلام, اس طرح بچے کو پڑھنے کے لیے بتائیے. بچہ اگر پڑھتا ہے تو یہ بہت اچھا رہے گا. جتنا زیادہ بچہ پڑھے بہتر ہے, یا پھر کوئی تعداد آپ بتا دیں 51 بار یا 21 بار. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا زیادہ پڑھے اتنا زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ آپ کی والدہ صاحبہ کی جو شوگر کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں کسی بہتر ڈاکٹر کے پاس علاج کروائیں. ساتھ ساتھ یہ دعا شوگر کے کم ہونے کے سلسلے میں ان کو بتائیں. ھذا ملح اجاج, اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, جب بھی موقع مل رہا ہو. ھذا ملح اجاج, جب بھی موقع مل رہا ہو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھیں, اور اس وظیفے کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور آپ کے کرایہ دار جو آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے آپ معلوم کریں. کیا آپ کے رویے میں کچھ فرق ہے, یا پھر آپ کی جو سہولتیں آپ دیتی ہیں اس میں کچھ کمی ہے, کیا ہے اس کو معلوم کریں. آپ خود اس کا جائزہ لیں, غور کرنے پر کوئی نہ کوئی بات آپ کے لیے واضح ہوگی, اور اس وجہ کو دور کریں. جو بھی کمی بیشی آپ کی طرف سے ہو رہی ہے یا سہولیات فراہم کرنے میں ہو رہی ہے اس کو دور کریں. تو انشاءاللہ تعالی آدمی جو بھی کرایہ دار ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ ضرورت مند ہوتا ہے,
اور اس کو سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں. جب انسان کو سہولت مل جاتی ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے. جب ضرورت پوری نہیں ہوتی، سہولت میسر نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس مقام سے کسی اور مقام کی طرف چلا جاتا ہے. لہذا اس کی طرف آپ دھیان دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، اس طرح آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اور جب وظیفہ ختم ہو جائے تو وظیفے کے ختم پر آپ کرایہ داروں کا آپ کو جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بول رہی ہوں چندوسی سے. جی سوال پوچھیے اپنا. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں. جو میرا ہسبینڈ ہے وہ کیا نام ہے، میرے شادی کو 24-25 سال ہو گئے. میرے 6 بچے ہیں ماشاءاللہ، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، اور 3 بیٹیاں میری جوان ہیں شادی کے لیے، بیٹے بھی میرے تینوں جوان ہیں. اور ہمارے جو شوہر ہے اتنا پریشان کر رہے ہیں، اتنا پریشان کر رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان. اگر وہ خرچے کو بھی نہیں دے رہے ہیں تو میں صبر کر رہی ہوں، اللہ کو میں نے سونپ دیا ہے. لیکن اس کے بعد میں بھی اتنی برائیاں کرتے ہیں، میری دنیا داری میں اتنی برائی ہیں، وہ برائیوں کو بھی میں صبر کرتی ہوں. اب میرے بچوں کے رشتے آ رہے ہیں تو دکان پہ بیٹھ کے، دکان ہے ان سے ٹائر پنچروں کی، اب وہ دکان سے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کھانے کی پکانے کی. آج میں یہ لے کے آیا، 10 تیل لے کے آیا، چاول، سب دنیا کی چیز بتاتے ہیں. اب وہ رشتے والے آتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو رشتہ میری بچوں کے اس وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. میں اتنی پریشان ہوں کہ حد سے زیادہ. اور جگہ جگہ برائیاں، اور رشتے داروں میں بھی برائیاں کرتے ہیں، میرے اندر برائیاں پیدا کر رہے ہیں. اتنی پریشان ہوں مولانا صاحب، آپ میری صحیح سے بات بتاؤ میں کیا کروں. ٹھیک. اتنا پریشان ہوں. اور میں یہ نہیں ہے کہ نئی نویلی ہوں، میرے بچے ماشاءاللہ 6 جوان ہیں، 3 بیٹیاں. بچے میرے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. ایک بیٹا میرا حافظہ کر رہا ہے، نہیں بچوں پہ دھیان دیتے ہیں، نہیں گھر کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جواری شرابی ہوا، کوئی ایپ بھی نہیں ہے، لیکن بدتمیزی اس قدر ہے کہ کوئی جواری شرابی بدتمیزی نہیں کرے گا، اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا سوال محترمہ جی سن لیا ہے. اب جو مفتی صاحب آپ کو مشورہ دیں اس پر عمل کیجیے گا. انشاءاللہ گھر کے حالات اچھے ہوں گے، آپ کے شوہر کے مزاج میں، برتاؤ میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب تینوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے جو انہوں نے 3 سوال کیے ہیں؟ آپ یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں، اور وظیفے کے ختم پر اپنے شوہر کی اصلاح کے سلسلے میں اور آپ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، اس طرح آپ دعا کریں. یا ودودو یا سلامو 121 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں. اور بچیوں کی شادی کے سلسلے میں ہو، یا بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو، یا گھر کا خرچہ ہو، یا بیوی کے ساتھ حسن سلوک، ان سارے معاملات کو دیکھنا ایک شوہر اور ایک باپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ ہماری بات سن رہے ہوں یا ان تک ہماری بات پہنچ سکتی ہو تو وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور اللہ تعالی کے جو احکام ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. دنیا جو ہے زندگی وہ جیسے بھی ہے گزر جائے گی. اس کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے جس میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. چاہے ٹھکانہ اچھا ہو یا برا ہو، تو اس ٹھکانے کو بہتر بنانے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے دنیا کی اس زندگی میں کسی کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. کسی عام انسان کو بھی تکلیف دینا نہیں ہے، کسی عام مسلمان کو بھی تکلیف دینا نہیں ہے. تو جس بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن بچوں کی تربیت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ بہتر نہیں رہتا تو پھر کس انسان کے ساتھ اور کس شخص کے ساتھ آپ کا برتاؤ بہتر ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ اس سلسلے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا محسوس کریں اور بہتر طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب رہنمائی کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی میرا ایک بیٹا ہے, مطلب سال بھر کا ہونے والا ہے, اور وہ ابھی تک تو اس کی گردن نہیں رکتی ہے, نہ بیٹھ پاتا ہے, اور اس کا دماغ بھی چھوٹا بتایا, مطلب ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ اس سلسلے میں آپ ڈاکٹروں نے جو کہا ہے اس کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ماہرین سے آپ رجوع کریں, اور اگر علاج کی کوئی صورت بن سکتی ہو تو اس کو اختیار کریں. ساتھ ساتھ سورہ 3 کی آیت کریمہ کو 11 بار یا 21 بار پڑھ کر بچے پر دم کیا کریں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ 30ویں پارے میں سورہ 3 کی ایک آیت کریمہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے, اور اس بہترین سانچے میں اس انسان کی ساری خوبیاں خلقت کے اعتبار سے, تخلیقی اعتبار سے رکھ دی گئی ہیں, جس میں کسی قسم کا تخلیقی طور پر کوئی عیب نہیں ہے, تخلیقی طور پر اس میں کوئی کمی نہیں ہے. انسان بھرپور, پورا, کامل اور اپنی ساری صلاحیتوں سے لیس ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا. تو اگر آپ اس آیت کریمہ کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں گی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, طاقت میں پڑھیں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ, اور جب بھی پڑھیں گی شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. پڑھ کر بچے پر دم کر دیں, دن میں 2 بار 3 بار 4 بار جتنا بھی آپ سے ہو سکے. یہ عمل وقفے سے کیا کریں. انشاءاللہ تعالی آیت کریمہ کی برکت سے اور درود شریف کی برکت سے بچے کی گردن انشاءاللہ تعالی ٹھہر جائے گی. اور کوئی بہتر علاج کا طریقہ ہو سکتا ہے تو آپ اس سلسلے میں بھی سرچ کریں, معلوم کریں, اگر ہو سکتا ہے تو اس کی طرف بھی پیش قدمی کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں آپ کے بچے کو مکمل طور پر صحت یاب کرے, اور گردن کا جو مسئلہ ہے اور جو بھی مسئلہ بچے کا ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دے, اور کامل تخلیقی صلاحیتیں بچے کے اندر پیدا فرمائیں. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا اور ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے, اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.